ہم نے پرستش کو انجوائے کیا تھا. آمین. مزہ آیا نا؟ گانے کا مزہ آیا یا جھوم جھوم کے گانے کا مزہ آیا؟ میں جانتا ہوں جس طرح پرستش ہو رہی تھی، چاہے قدم نہیں ہل رہے تھے مگر روحیں جھوم رہی تھی. صحیح ہے نا؟ ایسی ہی پرستش ہونی چاہیے. سو کرسمس سیزن چل رہا ہے، کرسمس کے حوالہ سے ہی بات کریں گے. اور کرسمس ایک ایسا تہوار ہے جس پر خواہ مسیحی ہو خواہ مسیحی نہ ہو اعتراض کرتے ہیں. بہت سے مسیحیت میں جو زندگی گزار رہے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو نہیں منانا چاہیے. بہت سے فرقے ہیں، بہت سی اپنی اپنی ان کی تھیولوجی، اپنی اپنی ان کی تھاٹس ہیں، مگر کرسمس پھر بھی منایا جاتا ہے اور ہر سال پچھلے سال سے زیادہ جوش کے ساتھ منایا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر آنے والی نسل مسیح کے مکاشفہ میں بڑھ رہی ہے، مسیح کے مکاشفہ کی سمجھ میں، مسیح کی پیدائش کی سمجھ میں بڑھ رہی ہے. اس لیے جتنا مرضی اس پر اعتراض کیا جا سکے، کرسمس منانے سے ہمیں کوئی تعلیم، کوئی طاقت نہیں روک سکتی، کیونکہ کرسمس کا جوش، کرسمس کا جو ایک خوشی ہے وہ ہماری روح سے نکل کر ہمارے جسم سے ظاہر ہوتی ہے. سو اس کو کوئی نہیں روک سکتا. سو جوش کے ساتھ کرسمس منائیں. اور سب سے بڑی بات، کرسمس سیزن میں کرسمس کے حوالے سے ہی میسیجز ہوتے ہیں. یسوع کیوں آیا، وہاں پر جو واقعات ہوئے ان سے ہمارے لیے کیا سبق ہے. سو جب بھی کرسمس منائیں ان سارے میسیجز کو اپنے ذہن میں رکھیں. انہوں نے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی کی ہے. اگر آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں ہو رہی نا تو آپ کرسمس نہیں منا سکتے، کیونکہ آپ کے اندر اس کی سمجھ ہی نہیں ہے. آپ کے لیے وہ ایک روایتی عید تو ہو سکتی ہے مگر زندگی کو بدل دینے والا دن نہیں ہو سکتا. سو کرسمس اس لیے ہم مناتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں دنیا میں منفرد کر دیا ہے. ہم جو کرسمس منانے والے ہیں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، مسیح کی پیدائش، کرسمس، اس کی مصلوبیت اور اس کا قبر میں سے جی اٹھنا، یہ تین چیزیں ایک مسیحی کی زندگی میں ایسے خوبصورت مکاشفات ہیں جو کسی بھی قوم، کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے سے ہمیں زیادہ اہم بنا دیتی ہیں، منفرد بنا دیتی ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو قبروں میں جو پڑے ہوئے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں، اور ہمارا جو یسوع ہے وہ قبر میں نہیں ہے. وہ کہاں پر ہے؟ وہ زندہ ہے، وہ ہمارے درمیان ہے. وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ ہم بولیں اور وہ نہ سنیں. ہم ہوا میں مکے مارنے والے نہیں ہیں، اسی لیے ہم مسیحی ہیں. ہر کوئی مسیحی نہیں ہوتا. مسیحی وہ ہوتا ہے جس کو یسوع مل جاتا ہے، جو یسوع کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جس کی زندگی پر یسوع کا مکاشفہ کھل جاتا ہے. پچھلے دنوں میں یہی پر بات ہو رہی تھی کہ مسیحیت مذہب نہیں ہے، مسیحیت مکاشفہ ہے. مذہب کا مطلب ہے مین میڈ وے ٹو اپروچ گاڈ، انسان کا بنایا ہوا راستہ جو خدا تک لے کر جاتا ہے. مگر مسیحیت کا مکاشفہ یہ ہے کہ خدا نے ایک راستہ بنایا تاکہ انسان کے ساتھ ملاپ کر سکے. سو اس لیے مسیحیت مذہب نہیں ہے، مسیحیت مکاشفہ ہے. آئے میرے ساتھ دیکھیں، ایک حوالہ پڑھتے ہیں پھر اس کے حوالہ سے آگے پڑھیں گے. لوکا 2 باب اس کی 9 آیت. لوکا 2 باب اس کی 9 آیت. جو لکھا ہے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے.
جس چیز کو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے اور ان کے چوگرد خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا. خداوند کا جلال. اگر ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھیں تو کہاں کہاں پر ہمیں خداوند کا جلال نظر آتا ہے. مختصر سا چلیں گے. سب سے پہلا خداوند کا جلال ہمیں خیمہ اجتماع میں نظر آتا ہے. اس سے بھی پہلے ہمیں عدن میں نظر آتا ہے جہاں پر خدا خود موجود ہے. خدا کے جلال سے مراد ہے خدا کی حضوری، جہاں پر خدا موجود ہو اپنے کردار میں، اپنے علم میں. جہاں پر وہ موجود ہو وہاں پر خدا کا جلال ہوتا ہے. اس کو خدا کا جلال کہتے ہیں. اس کا اظہار بادل کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، آگ کے ستون کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، علم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. مگر خدا کا جلال خدا کی حضوری کو کہتے ہیں. جہاں پر خدا کی حضوری ہے وہاں پر خدا کا جلال ہے، وہاں پر خدا کی گڈنس ہے. سب سے پہلے جو ہمیں نظر آتا ہے عدن میں، جہاں پر آدم اور حوا خدا کے جلال میں، خدا کی حضوری میں رہتے تھے. پھر جب عدن سے وہ نکل آئے نافرمانی کے باعث، تو پھر ہمیں جو جلال نظر آتا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے خیمہ اجتماع پر. کب؟ جب سارا کچھ جیسا خدا نے کہا تھا ویسا بن گیا تو خدا کا ابر چھا گیا، خدا کا جلال وہاں پر اتر آیا، خدا خود وہاں پر اتر آیا. اور اس طور پر یہ جلال کہہ رہا تھا کہ موسیٰ بھی اندر نہ جا سکا. اب جلال خیمہ اجتماع پر اترا. کیوں؟ ایک خاص چیز جو ہم یہ سارے ڈسکس کریں گے، وہاں پر عہد کا صندوق تھا. عہد کے صندوق میں کیا تھا؟ عہد کے صندوق میں خدا کے احکام تھے، خدا کا کلام تھا. اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، آپ جتنی مرضی پرستش کر لیں، جتنی مرضی آپ دعائیں کر لیں، جتنی مرضی روزے ریاضتیں کر لیں، اگر آپ نے خدا کی حضوری کو انجوائے کرنا ہے تو آپ کو خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لینا ہوگا، کیونکہ خدا کا جلال صرف اس کے کلام پر اترتا ہے. آمین. اس بات کو ذہن میں رکھیں. دوسرا ہمیں نظر آتا ہے موسیٰ خدا کو کہتا ہے کہ مجھے اپنا جلال دکھا. وہاں پر خدا گزرتا ہے. لکھا ہے انگلش میں ہے کہ I will make my goodness pass before you. وہ اپنے جلال کو اس کے سامنے سے گزارتا ہے اور وہ کیا دیکھتا ہے؟ ایک روشنی، ایک نور ہی نور ہے. اور یہ ایک ایسا نور ہے جس کو آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. یہ نور نہیں ہے، یہ ایک ایسا نور ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. بہت سے مسیحیوں کی زندگی میں اس نور کا تجربہ ہوتا ہے، مگر اس نور کے لیے آج تک جتنی بھی میں نے ٹیسٹمنیز یا اس طرح کے آرٹیکلز پڑھے ہیں، کوئی اس نور کو ڈیفائن نہیں کر سکا. اس قدر یہ گہرا مکاشفہ ہے اس کے نور کا کہ وہ بتا ہی نہیں پا رہے ہوتے. اور موسیٰ نے جب اس نور کو تجربہ کیا، اس جلال کو تجربہ کیا، تو وہ جلال اس پر اتر آیا، اس کا چہرہ چمکنا شروع ہو گیا. تیسرا ہمیں نظر آتا ہے جب سلیمان نے ہیکل بنائی. جب سلیمان نے ہیکل بنائی تو تب بھی خدا کا جلال وہاں پر اتر آیا. وہاں پر کیا تھا؟ وہاں پر بھی خدا کا عہد ہے، عہد کا صندوق ہے. عہد کے صندوق میں کیا ہے؟ خدا کا کلام. جہاں پر خدا کا کلام ہے وہاں پر ہمیں اس کا جلال نظر آ رہا ہے. جہاں جہاں پر خدا کا کلام ہوگا آپ کو وہاں پر جلال نظر آئے گا. جہاں جہاں پر خدا کے کلام کی تکمیل ہوگی وہاں پر آپ کو خدا کا جلال نظر آئے گا. کہیں ایسا بائبل میں کوئی واقعہ نہیں ہے کہ خدا کا جلال ظاہر ہوا ہو مگر وہاں پر نہ تو خدا کے کلام کا ذکر ہو اور نہ خدا کے کلام کی کوئی فلفلمنٹ ہمیں نظر آ رہی ہو. جہاں پر بھی آپ کو جلال نظر آئے گا کلام یا کلام کی فلفلمنٹ نظر آئے گی. تیسرا ہم دیکھتے ہیں، میں بڑا مختصر سے اس کو بتا رہا ہوں، بہت سے واقعات آپ کو اس طرح مل سکتے ہیں. چوتھا، جب سلیمان کی ہیکل، چوتھا ہم تواریخ میں ہی دیکھتے ہیں لکھا ہے جب
گانے والے اور بجانے والے سب مل گئے تو خدا کا پرستش اور بجانے والے جب یہ سب مل گئے، اور یہ کہاں پر تھے؟ خدا کی ہیکل میں تھے، خدا کے حضور کھڑے تھے، اور جہاں پر وہ کھڑے تھے وہاں پر خدا کے کلام کی فلفلمنٹ تھی، وہاں پر خدا کا کلام ان کی زندگیوں میں پورا ہو رہا تھا، وہاں پر وہ خدا کے کلام کے آگے کھڑے تھے۔ وہاں پر بھی ہمیں خدا کا کلام ظاہر ہوتا ہوا، خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمیں خدا کا کلام جلال زمین پر اس طرح مختلف اس کے واقعات میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ظاہر ہو رہا ہے، زمین پر لوگوں کے درمیان وہ نظر آ رہا ہے، خدا کی حضوری لوگوں کے درمیان نظر آ رہی ہے، خدا کی جو خوشنودی ہے وہ اپنے جلال کی صورت میں لوگوں کے درمیان نظر آ رہی ہے۔ مگر جب اگر ہم حزقیل میں دیکھیں تو حزقیل کی کتاب میں اس کے 10 باب اور اس کی حزقیل 10 باب اس کی 18-19 آیت، اس واقعے کو اگر پورا پڑھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکل سے خدا کا جلال اٹھ گیا، ہیکل سے خدا کا جلال اٹھ گیا۔ کیوں؟ ہیکل ہے، خدا کا گھر ہے، مگر اس کا جلال وہاں سے اٹھ گیا۔ اگر آپ اس کو سٹڈی کریں تو وہاں پر عہد کا صندوق نہیں ہے، وہاں پر خدا کا کلام نہیں ہے، وہاں پر لوگ ایسے ہیں جو خدا کے کلام سے دور ہو چکے ہیں، وہاں پر ہمیں خدا کے کلام کی فلفلمنٹ بھی نظر نہیں آ رہی، خدا کے کلام کی تکمیل انسان کی زندگی میں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ انسان خدا کے کلام سے دور ہو رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خدا کا جلال کروبیوں کے اوپر آیا اور وہ اوپر چلے گئے۔ اب پہلے واقعات میں ہم نے دیکھا کہ آسمان سے خدا کا جلال اتر رہا ہے، جہاں جہاں پر خدا کا کلام ہے وہاں وہاں پر خدا کا جلال اتر رہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جلال زمین پر سے اٹھا لیا گیا، اور اس کی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خدا کا کلام اور خدا کے کلام کی فلفلمنٹ نہیں ہے۔ پھر ہم کرسمس سیزن کو دیکھتے ہیں، یسوع پیدا ہوا، حزقیل سے لے کر یسوع کے دور میں تقریباً 600 سال کا فاصلہ ہے، تقریباً اتنا 600 سال کا یا اس کے راؤنڈ اباؤٹ۔ اس میں ہمیں کوئی ایسا واقعہ نہیں نظر آتا، ہمیں وہاں پر بے روی نظر آ رہی ہے، خدا کی ججمنٹ نظر آ رہی ہے، مگر خدا کے جلال کا وہ تجربہ جو لوگ کرتے تھے وہ نہیں ہے۔ اگر ہم حبقوق کی کتاب کو دیکھیں تو وہاں پر بھی جو خدا آفت لے کر آ رہا ہے اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ شریعت کمزور ہو گئی ہے۔ خدا کا کلام کبھی کمزور نہیں ہوتا، مگر اگر میں مسیحی ہوتے ہوئے اپنے اندر خدا کے کلام کی قدرت کو ایکٹیویٹ نہیں کرتا، جبکہ مجھے پتا ہے کہ خدا کا کلام مجھے ہر قسم کی ابلیس کی قوت پر غالب آنے کی قدرت بخشتا ہے، اور میں ابلیس کی قدرت پر غالب نہیں آتا، میں خدا کی قدرت کو اپنے اندر نہیں لیتا اور اس کو استعمال نہیں کرتا، تو شریعت کمزور نہیں ہے، میری وجہ سے شریعت کا جو آپریشنل ورک ہے وہ نہیں ہو رہا۔ تو جب یہ چیز نہیں ہوگی تو بیرا روی بڑھے گی۔ ابلیس کچھ نہیں کرتا، وہ صرف آپ کا فوکس یہ ہے، آپ کا رستہ یہ ہے، وہ کہے گا اے رستہ نہیں جانتا ہے، یہ نہیں کہے گا کہ وہ تمہاری منزل نہیں ہے، وہ کہے گا کہ یہ رستہ جو تم نے چنا ہے ٹھیک ہے، مگر یہ شارٹ کٹ ہے، وہ آپ کو دوسرے راستے پر ڈال دے گا۔ اور خدا کا کلام بتاتا ہے کہ دیکھنے کے تو وہ راہیں بہت اچھی معلوم ہوتی ہیں، مگر ان کی آخر میں کیا ہے؟ موت ہے۔ ہم کب ابلیس کے اس بہکاوے کو سمجھ سکتے ہیں؟ ہوا ابلیس کے بہکاوے میں آئی، اس نے دیکھا کہ یہ آنکھوں کو خوشنما معلوم ہو رہا ہے اور کھانے میں بھی مزیدار ہے، یہ وہ چیزیں دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ اس بات پر ڈٹی ہوئی تھی کہ میں نے اس کو نہیں کھانا۔ مگر ابلیس نے اس کو یہ نہیں کہا
کہ تو اس کو نہ کھا کیونکہ خدا نے منع کیا ہے، اس نے اس کی سوچ کو ڈائیورٹ کرنا شروع کر دیا، اس کے اندر شک کو پیدا کر دیا، اور جب اس نے اس انفلوئنس کو، اس اثر کو جو ابلیس اس کی زندگی پر ڈال رہا تھا، اس کو لیا تو وہ خدا کے کلام سے دور ہو گئی۔ کبھی اپنی زندگی میں ایسی سپیس نہ لے کر آئیں، ایسے رکھنے نہ لے کر آئیں جو ابلیس کے لیے ایک کھلا دروازہ ہو اور وہ آپ کی زندگیوں میں گزرے اور آپ کے گھروں میں گزرے اور ان کو برباد کرنا شروع کر دے۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جلال اٹھ گیا۔ اس سارے ڈارک پیریڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی ہمیں واقعہ نظر نہیں آتا، مگر پھر ہمارا یسوع زمین پر مجسم ہو گیا۔ ایک چیز اگر ہم باقی عدد میں دیکھیں تو جب انسان نے گناہ کیا تو وہ باقی عدد سے نکال دیا گیا۔ اب انسان کو خدا سے دوبارہ سے ملاپ کے لیے کچھ اصول خدا نے ٹھہرائے۔ خدا عدل اور انصاف کا خدا ہے، اور خدا کبھی بھی بے انصافی نہیں کرتا اور نہ ہی وہ اپنی شریعت کے خلاف جاتا ہے۔ جو اس نے انسان کی بحالی کے لیے قانون ٹھہرا دیا، اب وہ قانون پورا ہوگا، وہ شریعت پوری ہوگی اور انسان پھر سے خدا کے ساتھ مل سکے گا۔ اس کے لیے دو ہی ہمیں جو طریقہ نظر آتا ہے، یا تو انسان خدا بن کر خدا کے ساتھ مل جائے، یا خدا انسان بن کر انسان کے ساتھ مل جائے۔ انسان تو خدا نہیں بن سکتا کیونکہ وہ مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہے، مگر خدا جو پاک ہے اور جو خالق ہے، اس نے پھر یہ بیڑا اٹھایا۔ اس نے کہا کہ میں انسان کی اس دوری کو جو مجھ سے اس نے نافرمانی کے باعث پیدا کر لی ہے، اس کو ختم کر دوں گا۔ اس نے اس منصوبہ کو تکمیل تک پہنچایا اور خدا خود انسان بن کر ہمارے درمیان آ گیا اور وہ مجسم ہو کر ہمارے درمیان ٹھہرا، اور آج ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں۔ یسوع کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے پہلوٹا۔ کیوں پہلوٹا؟ کیونکہ ہم سب جو بیٹے بیٹیاں اس کے وسیلہ سے باپ کے ہم میراث میں شامل ہوتے ہیں، وہ ہم میں بڑا بن جاتا ہے، اسی لیے وہ پہلوٹا ہے۔ اکلوتا نہیں اس کو کہا گیا، اکلوتا بھی ہے، وہ باپ کا اکلوتا ہے، مگر ہم جو لے پالک ہیں وہ پہلوٹا اس لیے ہوا تاکہ ہم کو اس میراث میں شامل کر سکے جو خدا باپ نے یسوع کے لیے ٹھہرائی ہے۔ اسی میراث کا ہمیں حصہ بنا سکے، اسی بادشاہت کا ہمیں حصہ بنا سکے، اسی قدرت کا ہمیں حصہ بنا سکے جس کے لیے جو یسوع بھی انجوائے کرتا رہا ہے۔ سو خدا خود انسان بن کر اس دنیا میں آیا، وہ مجسم ہوا، اور یوحنا کی انجیل کہتی ہے کہ ابتدا میں کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خود خدا تھا۔ پھر ہم اسی بات میں دیکھتے ہیں کلام مجسم ہوا اور ہمارے، تو جب کلام مجسم ہوا، اور میں نے پہلے بتایا کہ جہاں جہاں پر خدا کا کلام ہوگا وہاں پر آپ کو خدا کا جلال نظر آئے گا۔ تو جب یسوع اس دنیا میں مجسم ہو کر آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا جلال پھر سے ظاہر ہو گیا۔ تو کیوں ہم کرسمس نہ منائیں؟ جس جلال سے ہم محروم ہو چکے تھے، وہ یسوع کے مجسم ہونے سے اس کرسمس کے وسیلہ سے پھر سے ہمیں مہیا کر دیا گیا ہے، تو ہم کیوں کرسمس نہ منائیں؟ ہم بہت مبارک لوگ ہیں، بہت مقدس لوگ ہیں، ہمیں تو یہ سب کچھ پلیٹ میں رکھ کر دیا گیا ہے۔ پرانے عہد نامہ والے لوگ وہ پتہ نہیں کیا کیا بروں بکروں کی قربانیاں دیتے، بہت سے ان کے ریچولز تھے، بہت سی رسمیں وہ کرتے، بہت سے طور طریقوں
طریقوں میں وہ بندھے ہوئے تھے، بہت سے رسم و رواج میں وہ بندھے ہوئے تھے تاکہ کہیں خدا ناراض نہ ہو جائے۔ ہم خدا سے دور ہیں، ہم اس کی نزدیکی کو کسی طریقے سے حاصل کر لیں، مگر آپ اور میں اس طور پر مبارک ہیں، اس لیول کے ہم مبارک لوگ ہیں کہ خدا خود زمین پر آ گیا ہے تاکہ جس جلال سے آپ محروم ہو چکے ہیں اس جلال میں آپ کو پھر سے شامل کر لیں۔ سو ہم کیوں کرسمس نہ منائیں؟ کیا یہ کسی مسیحی کے لیے چھوٹا ایونٹ ہے؟ نہیں، ہر اس مسیحی کے لیے جو مسیح کی ذات کا مکاشفہ رکھتا ہے، ہر اس مسیحی کے لیے جو خدا کے جلال کے سے واقف ہے اور اس کی زندگی میں خدا کے جلال کی ضرورت ہے، اس کے لیے کرسمس اس کی زندگی کو تبدیل کر لینے والا ایونٹ ہے۔ سو کرسمس ہم کیوں نہ منائیں؟ ہم منائیں گے، جوش کے ساتھ منائیں گے، کیونکہ اس کرسمس کے وسیلہ سے میں اپنی میراث کھو چکا تھا، اس کرسمس کے وسیلہ سے میں اپنا اختیار جو کھو چکا تھا اس میں بحال کر دیا گیا ہوں۔ نافرمانی کے باعث بیماریوں نے مجھے جکڑ لیا تھا، نافرمانی کے باعث ابلیس مجھ پر گرفت مضبوط کر رہا تھا۔ میں کرسمس مناؤں گا کیونکہ مسیح کے تجسم سے، مسیح کے اس دنیا میں آنے سے میں بحال کر دیا گیا، بیماریاں موقوف ہو گئی، بیماریوں کا مجھ پر کوئی زور نہیں رہا، ابلیس کی گرفت کمزور ہو گئی، اس کا زور جاتا رہا، اس کا ساری پاور خدا نے، یسوع نے اپنے پاؤں سے اس کو کچل کر میرے آگے رکھ دیا کہ میں نے اس کے سر کو کچل دیا ہے، اس کی ہلتی ہوئی دم کے خوف پر غالب آ اور اس کی ساری قدرت سے جو ہے غالب آ، اور ابلیس کے سارے حربوں پر آپ غالب آئے۔ آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ صرف مسیح کے تجسم کو دل سے قبول کر لیں تو ابلیس آپ کی زندگی کو چھو بھی نہیں سکتا۔ اگر ہم مقدسہ مریم کی بات کریں تو وہ کہتی ہے میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے۔ فرشتہ نے اس کو ایک پیغام دیا، وہ پیغام جو کسی بھی یہودی عورت کے لیے موت کا باعث ہے۔ کسی بھی یہودی، میں ایک آپ کو بات بتاؤں، پوری دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں، اگر کوئی نسلی قوم ہے جس کی اصل اور نسل آج بھی قائم ہے تو وہ صرف اسرائیلی ہیں۔ وہ آج بھی اپنے باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں۔ ہم ہیں جو مسیح میں آئے اور ہم خدا کے ساتھ جڑ گئے۔ ایک اور چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں، مسیح آپ کی زندگی کے لیے اس طور پر اہم ہے کہ آپ مسیح کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں۔ آپ بیمار ہیں تو مسیح کے پاس بیماریوں کا علاج ہے، آپ کمزور ہیں مسیح زور بخشتا ہے، آپ مردہ ہیں وہ زندگی بخشتا ہے۔ کیا کچھ نہیں جو آپ کی زندگی میں چاہیے اور یسوع کے پاس نہیں ہے؟ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا بخشتا ہے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ یہ کلام ہماری ہڈیوں کا گودا ہے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ یہ کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ میرا جو خدا ہے وہ میرے دشمن کے آگے دسترخواں بچھاتا ہے۔ یہ کلام فرماتا ہے، یہی کلام فرماتا ہے کہ خدا کا کلام مجھے زور بخشتا ہے، مجھے تربیت بخشتا ہے، مجھے تقویت دیتا ہے کہ میں اپنے خلاف کھڑے ہونے والوں پر غالب آ سکوں۔ یہ سب کچھ خدا کا کلام فرماتا ہے، اور وہ کلام آج مجسم ہو کر اس دنیا میں آ گیا اور وہ اب ہمارے اندر رہتا ہے، وہ اپنی ساری قدرت کے ساتھ اپنے اندر ہے۔ تو کیا ہم بیماریوں پر غالب نہیں آ سکتے؟ یسوع کے لیے کہتا ہے کہ تو کہہ ہی دے تو میرا نوکر شفا پا جائے گا۔ یسوع کے کہہ دینے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔
جس کے کہہ دینے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، وہ تو آپ کی زندگیوں میں رہتا ہے، آپ کے اندر رہتا ہے، تو کیا آپ کے اندر کوئی بیماری ٹھہر سکتی ہے؟ آپ کے گھروں میں کوئی پریشانی آ سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک غیر مسیحی دوست ہے، اس کے لیے دعا کی، تو وہ کافی جادو کی وجہ سے پریشان تھا۔ پاسٹر صاحب بھی یہیں پہ تھے، میں بھی یہیں پہ بیٹھا ہوا۔ ہم نے جب اس سے باتیں کی تو پتا چلا کہ اس نے اقرار کیا ہوا ہے، ان چیزوں کو اس نے اقرار کے ساتھ اپنی زندگی میں لیا ہوا ہے۔ تو پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کو جب تک مسیح کا اقرار نہ کروایا گیا، جب تک اس نے مسیح کو شافی کے طور پر قبول نہ کیا، یہ چیزیں نہیں نکلیں گی۔ اور ہم دعا کر رہے تھے تو وہ کہتی تھی نہیں نکلوں گی۔ ہم کہہ رہے تھے خدا کی آگ تیرے اوپر ہے، کہہ رہی آ جائے۔ 1 منٹ نہیں لگا، 1 منٹ صرف مسیح کا اقرار کرایا، پھر اس کو ڈانٹا نہیں، پھر یا مسیح رہے گا یا وہ رہے گی، ایسے ہی ہے جی۔ ایک غیر مسیحی کی زندگی میں اگر مسیح کے اقرار اس کو مسیح کو اپنی زندگی میں لے لینے سے اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو کیا ہم جو مسیح میں زندگی گزار رہے ہیں ہم پریشان رہ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ اس بندے کا میں آپ کو بتاؤں، اس سے میری بات ہوئی، وہ 5 فیملی ممبرز ہیں، اس کی بیوی 3، اس کے بچے۔ وہ کہتا ہے دلاور بھائی بہت تنگ کرنے لگ پیا نے، میرے بچے بیمار، میری بیوی بیمار، مگر میں ڈرنا نہیں، میں نے پتا سی ڈاڈے ہیں۔ ہاللیلویا۔ یہ بات اس کے اندر کون لے کر آیا؟ پاسٹر فرانسس۔ میں وہ اقرار، وہ مسیح کو قبول کرنا، وہ مسیح کی قدرت جس کو اس نے جان لیا کہ یہ ہر ابلیس کی قدرت پر غالب آ سکتی ہے، وہ جان چکا ہے۔ اور آج وہ کہتا ہے کہ نہ میں اپنے کاروبار میں نقصان سے ڈرتا ہوں، نہ میں اپنی فیملی میں بیماریوں سے ڈرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ زور دکھا کر چلا جائے گا، مجھے ڈرا نہیں سکتا۔ یہ ہے مسیح کی قدرت۔ اور وہ مسیح جو اتنا زور آور کر دیتا ہے، جو آج کے دن پیدا ہوا، اور میں کہوں میں کرسمس نہیں مناؤں گا۔ کرسمس منانا اچھے کپڑوں کے ساتھ، اچھے جوش کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، یہ سب کچھ بہت اچھی بات ہے، مگر ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر یہ ظاہری ڈیکوریشن ہے تو آپ صرف پیسے ضائع کر رہے ہیں، بچوں کو خوش کر رہے ہیں، اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ آپ کے اندر کرسمس ہونا چاہیے۔ مقدسہ مریم نے خدا کے کلام کو قبول کیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ مسیح اس کے اندر آ گیا۔ جب مسیح اس کے اندر آ گیا، وہ الشبا کے پاس گئی، الشبا کے پیٹ میں یوحنا۔ جب مسیح کو لے کر وہ الشبا کے پاس گئی، جو ہی الشبا نے اس کی آواز کو سنا تو اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ روح القدس سے، اور وہ نبوت کرنا شروع ہو گئی۔ سو جب مسیح آپ کی زندگی میں آتا ہے، تب جب آپ خدا کے کلام کو قبول کریں گے تو مسیح آپ کی زندگی میں آ جائے گا، اور جب مسیح آپ کی زندگی میں آئے گا تو آپ بابرکت نہیں صرف ہوں گے، آپ باعث برکت ہو جائیں گے۔ آمین۔ سو خدا کا کلام آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ جو 66 کتابیں ہیں، یہ صرف رائٹنگز نہیں ہیں، یہ سٹوریز نہیں ہیں، یہ ایونٹس نہیں ہیں، یہ کوئی لکھاری نے اپنے خیالات نہیں لکھے ہوئے، یہ کوئی میتھ نہیں ہے، یہ مسیح کی ذات کا مکاشفہ ہے جو جتنا کھلتا جائے گا آپ بڑے ہوتے جائیں گے۔ یوحنا کے خط میں لکھا ہے کہ اے بچوں، تم جو خدا سے ہو اس پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ سو آپ کے اندر کون ہے؟ آپ کے اندر مسیح ہے، تو باہر کون ہے؟ آپ کو ڈرانے والا، آپ کو پریشان کرنے والا، آپ کے گھر کا ماحول خراب کرنے والا، آپ کی زندگی میں بیماریوں کو پرولونگ کرنے والا، آپ
آپ کے خیالات کو متنفر کرنے والا، آپ کے اندر لڑائی جھگڑے پیدا کرنے والا، آپ کے اندر حسد پیدا کرنے والا باہر بیٹھا ہے، اس کو اپنے اندر نہ آنے دیں۔ آپ کے اندر جو ہے وہ اس سے بڑا ہے، اس پر نظر کریں۔ داؤد نے جاتی جولیت کو نہیں دیکھا، اس نے اپنے اندر کے اس خدا کو دیکھا، اس قدرت کو دیکھا جو جاتی جولیت سے بھی بڑی تھی، اور جاتی جولیت اس کو چھوٹا لگا۔ سو مسیح کے کرسمس کو آپ نے لینا ہے۔ آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے، جو ہماری مرکزی آیت ہے، وہ یہی ہے کہ جس جلال سے ہم محروم کر دیے گئے تھے وہ ہمارے لیے مہیا کر دیا گیا ہے۔ اس میں ہم شامل نہیں ہوئے، مگر وہ ہمارے لیے مہیا کر دیا گیا ہے۔ ابلیس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ آج بھی آپ کو اس کے جلال سے محروم رکھے گا، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے صرف عدن میں ہوا اور آدم کو عدن سے نکالنے کے لیے اس نے کام کیا، وہ کامیاب ہوا۔ اس کے بعد جو کچھ کیا، انسان خود بہت بڑا عقل مند ہے، اس کے اپنے منصوبے ہی اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ ابلیس جانتا ہے کہ انسان جو شیلا ہے یہ عقل رکھتا ہے۔ کس حد تک عقل رکھتا ہے؟ ایک میں آپ کو بات بتاؤں، اسلام آباد میں ایک چرچ میں ہم ایک فیملی سیمینار کر رہے تھے، وہاں پر ایک باپ اور ایک پاسٹر کے حوالہ سے کمپیریزن تھا۔ میں ایک باپ ہوتے ہوئے اپنے بچوں کی ایجوکیشن پر اچھے سے اچھا ان کو ماحول مہیا کروں گا، ان کی تربیت پر اپنی مسز کے ساتھ مل کر ان کی اچھی تربیت کروں گا۔ وہ دنیا میں ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں، مگر ایک پاسٹر وہ آپ کے بچے کی دنیاوی اور روحانی تربیت ایسی کرتا ہے کہ دونوں ماحول میں وہ خدا کا مقبول بن جائے۔ کیسے؟ میں نے اپنے بچے کی ایک باپ کے طور پر اچھی تربیت کی، وہ دنیا میں تو بہت اچھا مگر خدا کی نظر میں مقبول نہیں ہے۔ مگر اگر ایک پاسٹر اسی بچے کی تربیت روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی کرتا ہے تو وہ خدا کی نظر میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ پاسٹر نہیں ہے، اس کی وجہ یہ خدا کا کلام ہے، جس کے اندر وہ آپ کے بچے کو لپیٹ دیتا ہے، جس کے اندر سے وہ تربیت کے الفاظ کو نکالتا ہے اور آپ کے بچے کی زندگی میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے اس کی بہت اچھی تربیت کی، مگر آپ کی تربیت میں کہیں نہ کہیں مسیح نہیں ہے، اسی لیے وہ بہت اچھا ہوتے ہوئے بھی خدا کو مقبول نہیں ٹھہرتا۔ مگر چرچ آپ کے بچے کو ایسا ماحول مہیا کرتا ہے، آپ کے جو پاسبان ہیں وہ آپ کے گھرانے کو ایسا ماحول مہیا کرتے ہیں کہ آپ کی اچھی تربیت میں وہ کلام کو بونا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے دل کی زمین پر وہ کلام کے بیج کو بونا شروع کر دیتے ہیں۔ اور انسان خدا کی فطرت پر بنا ہے، انسان کی کوئی ایسی فطرت نہیں ہے جو گالیاں نکالنے والی ہو، یہ انسان کی فطرت نہیں ہے۔ انسان کی فطرت لڑائی جھگڑا کرنا نہیں ہے، آدم میں یہ چیزیں نہیں تھی۔ جب خدا نے آدم کو بنایا تو اس کو اپنی فطرت پر بنایا۔ خدا نے انسان کو جب بنایا تو اس میں خدا داد صلاحیتیں موجود تھی، وہ جانوروں سے باتیں کر رہا ہے، ان کے نام رکھ رہا ہے، اور آدم دنیا میں وہ واحد شخص ہے جس کا دماغ 100% استعمال ہوا ہے جب تک وہ عدن میں تھا۔ اس کے بعد آج تک دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کا 20% بھی دماغ استعمال ہوا ہو۔ I think 14 یا 16% تک ابھی تک انسان کا دماغ استعمال ہوا ہے، اور جس کا اس لیول تک دماغ استعمال ہوا ہے اس نے دنیا کو کھول کر رکھ دیا ہے، اس نے کائنات کے مکاشفات کا کھول کر رکھ دیے ہیں، اس نے زمین کے سمندر کے مکاشفات کو کھول کے رکھ دیے ہیں۔ آج ہم یہ لائٹ دیکھ رہے ہیں، یہ ان لوگوں کے IQ لیولز ہیں جو سائنسدان ہیں، مگر آدم جو پوری کاملیت میں پورے کامل انسان کے طور پر خدا کی حضوری میں عدن میں موجود تھا، اس
کا 100% دماغ استعمال کرتا تھا، تو آپ بتائیں انسان کتنا ذہین ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا۔ مگر یہ بیریئرز جو لگے ہیں یہ انسان کے خدا کے کلام سے دوری کی وجہ سے لگے ہیں۔ کچھ ایسے واقعات میں خدا نے ایسے تجربات سے جو ہے نوازا۔ میرے کچھ دوست ہیں خدا کے خادم، بڑے سینئرز ہیں، کچھ ایسے جو ڈیلیورنس کے کیسز آئے، خدا نے ان کو نام بتایا کہ یہ جو اس کے اندر بدرو ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام لے کر اس کو چڑھا۔ یہ اس لیے نہیں کہ انسان عقل مند ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی عقل کو خدا کے کلام کے تابع کیا ہے، اور اب خدا کا کلام اس کی تربیت کرنا شروع ہو گیا ہے۔ کلام آپ کی زندگی میں انتہائی ضروری ہے اگر آپ خدا کے کلام کو تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ مجوسی خدا کے کلام کو یسوع کو تلاش کرتے ہوئے ہے۔ مجوسیوں کے بارے میں بہت سی ارواح ہیں، بہت سی تعلیمات دی جاتی ہیں۔ مجوسی کسی بھی بادشاہت میں، کسی بھی کنگڈم میں ان کا ایک بہت اہم رول ہوتا۔ کس نے کب بادشاہ بننا ہے، کس بادشاہ کے کس بیٹے نے اس کی جگہ پر بادشاہ بننا ہے، یہ جو مجوسی لوگ تھے یہ تعین کرتے۔ یہ بہت سے ذہین اور بہت سے علوم سے واقف تھے۔ ستاروں کا، فلکیات کا ان کی زندگی میں بہت اہم اور ان کی بہت اپروچ ہوتی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ مسیح کا ستارہ وہ چمکا ہے۔ کیسے ان کو پتا چلا کہ یہ جو ستارہ ہے وہ یہودیوں کے بادشاہ کا ہے؟ وہ مسیح کے تلاش میں، مسیح کی پیدائش کے، اس مسیحا کے، اس یہودیوں کے بادشاہ کی جو پیدائش ہے اس کے لیے کئی سالوں سے محنت کر رہے تھے۔ ان کو کیسے پتا چلا؟ دانیل کی اگر ہم کتاب دیکھیں تو بادشاہ نے دانیل کو مجوسیوں پر جو ہے وہ سربراہ بنا دیا تھا۔ سو دانیل نے ان کو بتایا کہ ہمارا ایک بادشاہ آئے گا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ قوم تو کبھی کسی سے ہاری نہیں۔ اس نے بتایا تھا کہ ہمارا ایک بادشاہ آئے گا، اور وہ خود بھی اس بادشاہ کے تلاش میں تھے، کیونکہ وہ رومی حکومتوں کے بہت خلاف تھے۔ سو مجوسیوں نے اتنی تحقیق کے ساتھ یسوع کو ڈھونڈ لیا۔ تو آپ کے پاس تو یسوع موجود ہے۔ آج کرسمس پر اگر آپ اپنے اندر مسیح کو نہیں ڈھونڈ لیتے، مسیح کو نہیں لے لیتے، تو یہ کرسمس بھی ایسا ہی چلا جائے گا، 2023 بھی آپ کی زندگی کا ایسا ہی چلا جائے گا۔ عزیزو، زندگی ہم گزارتے ہیں، مگر کیسی گزارتے ہیں یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اپنی زندگی کو خدا کے کلام کے مطابق گزارنا شروع کر دیں۔ ابراہیم کو خدا نے کہا کہ تو کچھ چھوڑ اور میں تجھے کچھ دیتا ہوں۔ ابراہیم کو خدا نے کہا کہ تو اپنے ناطے داروں کو چھوڑ دے، اپنے وطن کو چھوڑ دے، اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ دے، اور میں تجھے کیا دوں گا؟ میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا، برکت دوں گا، سرفراز کروں گا، باعث برکت بناؤں گا۔ آپ کو بھی آج کچھ نہ کچھ چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اندر کی وہ جو کڑوے بیج ہیں ان کو نکال باہر کریں اس کرسمس پر۔ یہ کرسمس آپ کے لیے یہ ریزولوشن لے کر آ رہا ہے کہ اپنے کڑوے بیج کو اپنے اندر سے نکال دیں، چھوڑ دیں ان کو۔ ہر ایسی محفل کو چھوڑ دیں جو آپ کو خدا سے دور کرتی ہے۔ لڑائی جھگڑے، سگریٹ، شراب نوشی، ان سب کو اپنی زندگی سے دور کر دیں۔ جب آپ خدا کے لیے یہ سب کچھ کریں گے تو یقین جانیے خدا آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ کرسمس کو خالی نہ جانے دیں۔ جلال آپ کے لیے مہیا کر دیا گیا ہے۔ جلال پھر سے زمین پر اتر چکا ہے۔ خدا کے کلام پر جو ہے وہ جلال اترتا ہے۔ خدا کے کلام کو اپنے اندر لے لیں، اور وہ کلام مجسم ہو کر 2300 سال پہلے زمین پر اتر چکا ہے۔ وہ آج اپنی قدرت کے ساتھ ان لفظوں کی صورت میں، اپنے اظہار کی صورت میں آپ کے درمیان موجود ہے۔ اس کو لے لیں۔ یہ کرسمس آپ کے لیے زندگی کو تبدیل کرنے والا سال ہو۔ آج یہ اپنے اندر ٹھہرا لیں کہ وہ جو جلال گڈریوں پر اتر
उतरा है, गडरियों के चौगिर्द चमका है। इस क्रिसमस पर मेरी जिंदगी पर भी चमके, मेरे बच्चों की जिंदगी पर चमके और मेरे घरानों की जिंदगी पर चमके। आपका क्रिसमस खूबसूरत बन जाएगा। आपका क्रिसमस आपके घराने को बदल देगा। आपका क्रिसमस आपकी सूरत को, आपकी तरबियत को बदल देगा। आपकी राहें बदल जाएंगी, आपकी तरबियत बदल जाएगी। आप जो पौलुस को देखते हैं वो पहले क्या था, बाद में क्या था, जब उसको मसीह मिल गया वो पौलुस बन गया। और आज हम उसकी राइटिंग्स पढ़ते हैं और हमारे ईमान मजबूत होते हैं। मसीह को ले ले और अपनी जिंदगी में एक जिंदा गवाही डालें। यही आपका खूबसूरत क्रिसमस है। खुदा आप सबको बरकत दे।